بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ٹیچر بشرا ارشد اور میں آپ کو 8th کلاس کی اردو پڑھا رہی ہوں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 11۔ بیٹا ہم لوگ سبق پڑھ رہے ہیں پاکستان کے موسم، اور پہلے 2 پیراگراف جو ہیں ان کی ہم نے ریڈنگ کر لی ہے۔ اب اس سے آگے ہم اپنا سبق دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں کی نعمت عطا کی ہے۔ اب ان کے کیا کیا فوائد ہیں، ان میں کون کون سے پھل اور سبزیاں اگتے ہیں، یہ سارا مزید ہم اس چیپٹر میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے وہ ضرب المثل سنی ہوگی کہ گھر کی مرغی دال برابر، یعنی وہ ضرب المثل جو ہے سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے، گھر کی مرغی دال برابر، یعنی جو چیز ہمیں آسانی سے میسر آ جاتی ہے اس کی کوئی وقت کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو نعمت عام ہو، آسانی سے میسر ہو، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ جو چیز ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے، مہیا ہو جاتی ہے، میسر آنا، مہیا ہونا، اس کی قدر نہیں کی جاتی، اس کی کوئی وقت ہماری نظر میں نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ ہمیں بلا انقطاع بغیر تعطل کے بجلی میسر تھی، بجلی مہیا تھی، یعنی بغیر کاٹے مسلسل بجلی آتی تھی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی۔ یہ بیٹا ہمارا بچپن جو ہے نا وہ یہی دور تھا کہ کبھی ہم نے لوڈ شیڈنگ کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ کبھی بجلی جایا کرتی تھی، جب کبھی بہت آندھی طوفان آتا تھا تو اس کے بعد جی بجلی خراب ہو گئی ہے اس وجہ سے جاتی تھی، ادروائز کبھی بجلی گئی نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ نام کو نہیں تھی۔ تب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس وقت واقعی ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ بجلی اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، چاہے سردی ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے بہار ہے یا خزاں ہے، ہر موسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ موسموں کا بدل بدل کر آنا، تبدیل ہو کر آنا، جو لطف دیتا ہے، جو مزہ دیتا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ موسم گرما کا اپنا لطف ہے، اپنا مزہ ہے۔ کلفیاں، فالودے اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے۔ اب یہ گرمیوں میں ہم کن کن چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں؟ کلفیاں، فالودے اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے، یعنی مزہ حاصل کیا جاتا ہے۔ لیموں کی میٹھی یا نمکین سکنجبین کے مزے اڑائے جاتے ہیں۔ آم کھائے جاتے ہیں۔ خربوزے اور تربوز اپنی بہار دکھاتے ہیں، رونق دکھاتے ہیں۔ اور واقعی ابھی گرمیوں کا موسم ہے نا، کچھ دن پہلے تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں آپ دیکھتے ہوں گے آپ کو تربوز نظر آتے ہوں گے یا خربوزے نظر آتے ہوں گے۔ بچے بڑے مزے سے مختلف ذائقوں کی آئس کریم کھاتے ہیں، اور آئس کریم تو بچوں کی سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ بچے اور بڑے سب شوق سے آئس کریم کھاتے ہیں، گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھلی ہوا کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اور دیہات کی طرف اگر ہم دیکھیں تو دیہاتی جو ہیں وہ گھنے درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، کھلی ہوا میں جو ہے وہ لطف اٹھاتے ہیں، مزہ حاصل کرتے ہیں۔ ابھی موسم گرما جوبن پر ہوتا ہے، عروج پر ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں، سیاہ کالے بادل چھا جاتے ہیں۔ کبھی تیز کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے، جو بعض اوقات 4-5 دن تک جاری رہتی ہے۔ گلیاں اور بازار بارش کے پانی سے ندی نالے بن جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو گلیاں اور بازاروں کا نظارہ ایسا ہوتا ہے جیسے ندی نالے بہہ رہے ہیں۔ جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدائیں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی گلیوں میں آپ کو جامن اور فالسا بیچنے والے جو ہیں ان کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ اس بھیگے موسم میں یعنی ایسا موسم جس میں بارش ہوئی ہو، میں پکوڑے بڑا لطف دیتے ہیں۔
بڑا مزہ دیتے ہیں، چنانچہ ان کے تلے جانے کی خوشبو سے گھر مہک اٹھتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں۔ جس گھر میں پکوڑے تلے جا رہے ہوں اس کی خوشبو جو ہے وہ دور دور تک جا رہی ہوتی ہے۔ بارش اپنا رنگ دکھا کر اپنا روپ دکھا کر موسم گرما کو برسات کا چولا پہنا دیتی ہے۔ چولا ڈھیلا ڈھالا لباس کہتے ہیں، یہاں اس کا مطلب ہوتا ہے رنگ عطا کر دیتی ہے۔ تو موسم گرما جو ہے وہ موسم گرما کو برسات کا چولا پہنا دیتی ہے، یعنی اب موسم گرما تبدیل ہو کر موسم برسات بننے جا رہا ہے۔ ستمبر کے آخر تک گرما اور برسات مل جل کر چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی کڑاکے کی دھوپ بہت تیز دھوپ، کبھی موسلا دھار بارش اور کبھی موسلا دھار لگاتار تیز بارش۔ ستمبر کے آخر میں موسم آہستہ آہستہ پلٹا کھانا شروع کرتا ہے، تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہوا میں خنکی آ جاتی ہے، ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ نومبر میں سردی کا آغاز ہو جاتا ہے، سردی شروع ہو جاتی ہے۔ گرمی اور سردی کے درمیانی موسم کو خزاں کہتے ہیں۔ گرمی اور سردی کے درمیان جو موسم آتا ہے وہ موسم خزاں کہلاتا ہے یا پت جھڑ کا موسم کہلاتا ہے۔ گرمی درختوں اور پودوں کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ گرمی کے موسم میں درخت اور پودے جو ہیں ان کی افزائش جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ برسات سے سرسبزی اور ہریالی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور برسات کا موسم آتے ہی ہر طرف ہمیں سبزہ ہی سبزہ ہریالی نظر آتی ہے، ہر طرف پانی نظر آتا ہے یا ہریالی۔ تو ان برسات کے دنوں میں آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے یا آپ کو پانی نظر آئے گا تو یا آپ کو سبزہ نظر آئے گا۔ خزاں کی آمد سے سبزے اور پودے کی افزائش رک جاتی ہے۔ جیسی خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے سبزہ جو ہے اور پودوں کی افزائش یعنی بڑھوتی رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے خزاں اپنا رنگ جماتی ہے، اپنا روپ دکھاتی ہے، جیسے جیسے خزاں اپنا رنگ جماتی ہے پتوں کا رنگ زرد پڑتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے خزاں کا موسم آتا جاتا ہے پتوں کا رنگ جو ہے وہ سب سے زرد ہوتا جاتا ہے، پیلا ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمزور پڑ کر شاخوں سے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ خزاں کے بعد جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے تو درختوں پر پتوں کے نام کی کوئی شے باقی نہیں رہتی، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ ان کے تنے اور شاخیں ایسے بدصورت نظر آتے ہیں، ایسے بری شکل والے نظر آتے ہیں جیسے جھلس کر رہ گئے ہوں، جل کر رہ گئے ہوں۔ سردی کی ٹھنڈی ہوا درختوں کے حق میں جھلسا دینے والی لو سے بھی بدتر ہوتی ہے، جلا دینے والی لو سے بھی بدتر ہوتی ہے، یعنی بری ہوتی ہے۔ موسم سرما درختوں، پودوں اور پتوں کے ساتھ جو بھی سلوک کرے، جو بھی رویہ رکھے، لیکن گرمی کی لو، گرم ہوا اور برسات کے حبس کے مارے ہوئے انسان اس کا بہت خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں، اچھے انداز میں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ باریک کپڑے صندوقوں اور الماریوں میں رکھ دیے جاتے ہیں اور موٹے اور گرم کپڑے نکال لیے جاتے ہیں۔ انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ لحافوں میں دبک جاتے ہیں، رضائیوں میں دبک جاتے ہیں، چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ اب سردی کے موسم میں خشک میوہ جات جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے وغیرہ۔ جو کم آمدن والے ہیں، جو تھوڑی آمدن والے یہ مہنگی چیزیں، یہ زیادہ قیمت والی چیزیں نہیں خرید سکتے، وہ گرم خستہ کرارے چنوں اور مونگ پھلی سے کام و دہن منہ اور تالو کی تواضع کرتے ہیں، کی خاطر مدارات کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے
جیسے یہ کاجو اور بادام اور چرغوزے وغیرہ، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں، تو وہ مونگ پھلی اور چنے وغیرہ جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں، یہ بھی غذائیت میں باقی چیزوں کے برابر ہے۔ اللہ بڑا کریم اور مہربان ہے، اللہ بہت کرم کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اس نے ایسی سستی اشیاء بھی پیدا کی ہیں، ایسی کم قیمت اشیاء بھی پیدا کی ہیں جو اپنی غذائیت، اپنی خوراک کی طاقت اور افادیت اور اہمیت میں مہنگی اشیاء سے، زیادہ قیمت کی چیزوں سے کسی اعتبار سے، کسی لحاظ سے کم نہیں۔ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا اپنا لطف ہے، مزہ ہے۔ یعنی سردیوں میں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں ان میں بھنی ہوئی چیزیں یا یخنی وغیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مختلف موسموں کے ساتھ اراضی بھی متنوع عطا کی ہے، یعنی زمین بھی متنوع مختلف قسم کی طرح طرح کی عطا کی ہے۔ یعنی کہیں پر ریت کے ٹیلے نظر آئیں گے، کہیں صحرا ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میدانی علاقہ ہے، تو اس طرح سے اراضی جو ہے وہ بھی مختلف ہے۔ پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زیادہ تر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے، زرخیز زیادہ پیداوار دینے والا اور میدانی ہے، اور بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کا علاقہ پہاڑی اور پتھریلا ہے۔ یہ علاقے جو ہیں یہ پہاڑی ہیں اور ساتھ ساتھ پتھریلے ہیں۔ یہاں ایسے بلند و بالا پہاڑ ہیں، بلند و بالا اونچے پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں، چھپی رہتی ہیں۔ موسم سرما میں اگر آپ کا دل برف باری دیکھنے کا خواہش مند ہو تو آپ پنجاب کے پہاڑی علاقے مری کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے نتھیا گلی اور بلتستان کے شہر سکردو جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سردی کے موسم میں برف باری دیکھنی ہے تب بھی آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ نظارے دیکھنے کو ملیں گے، جن میں مری اور نتھیا گلی اور بلتستان کے شہر سکردو وغیرہ شامل ہیں۔ دور دور تک ریت دیکھنے کی آرزو خواہش تمنا ہو تو پنجاب کے جنوبی علاقے چولستان یا سندھ کے صحرائے تھر کی طرف چلے جائیے۔ گرمیوں میں تو ان ریگستانی علاقوں کی سیاحت تکلیف دہ ہوگی، دکھ دینے والی ہوگی، دکھ کا باعث ہوگی۔ البتہ سردیوں میں یہاں موسم معتدل ہوتا ہے، درمیانہ ہوتا ہے۔ موسم سرما کا زور بالعموم عام طور پر فروری کے وسط میں، فروری کے درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی موسم بہار کے آغاز کے شروع کے دن ہوتے ہیں۔ مارچ کے آخر تک عام طور پر موسم میں اعتدال رہتا ہے، توازن رہتا ہے۔ اپریل میں پھر گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بہار کا موسم مختصر کم عرصے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے آنے کے ساتھ ہی طرح طرح کے رنگوں اور خوشبوؤں کے پھول ہر طرف اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ یعنی بہار کا موسم آتا تو بہت کم وقت کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر طرف جو ہے وہ رنگ اور خوشبوئیں آپ کو نظر آئیں گی۔ بہار دکھاتے ہیں، رونق دکھاتے ہیں۔ بہار میں باغوں اور پارکوں کی رونق اپنے عروج پر ہوتی ہے، اپنی بلندی پر ہوتی ہے، اور رونق گہما گہمی، یعنی رونق اپنے عروج پر ہوتی ہے، گہما گہمی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، خوبصورتی جوبن پر ہے، اور علامہ اقبال کا یہ شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کا جو منظر ہے وہ سامنے ان کے ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پریاں جو ہیں، خوبصورت پریاں جو ہیں، انہوں نے خوبصورت لباس پہن لیے ہیں
اور وہ قطار در قطار جو ہیں وہ کھڑی ہیں، لائنیں بنا کر وہ کھڑی ہیں، اور مختلف رنگوں کے لباس جو ہیں انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، جیسے اودے اودے سرخی مائل جو ہے وہ کالا رنگ، اور نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن لباس. تو انہوں نے مختلف رنگوں کے، مختلف خوبصورت رنگوں کے خوبصورت لباس جو ہیں وہ پہن رکھے ہیں. تو یہ جو بہار کے موسم میں پھول نظر آتے ہیں، ہر طرف اپنی بہار دکھاتے ہیں، اپنی خوشبوئیں بکھیرتے ہیں، یہ اس منظر نگاری جو ہے وہ کی ہے علامہ اقبال نے، کہ ہر طرف ایسے لگتا ہے جیسے پریاں جو ہیں وہ خوبصورت رنگوں کے لباس پہن کر کھڑی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موسموں کا ایسا حسن اور زمین کا ایسا تنوع بخشا ہے، تنوع ورائٹی بخشی ہے کہ یہاں ہر فصل پیدا ہوتی ہے، ہر طرح کی فصل جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہوتی ہے، ہر طرح کی آب و ہوا پائی جاتی ہے. اور دنیا کی کون سی نعمت ہے جو یہاں موجود نہیں؟ اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو کون سی دنیا کی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں نہیں رکھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس سبق کی جو ریڈنگ تھی، پڑھائی تھی، وہ مکمل ہوئی، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ سمجھ لیے ہوں گے. انہیں لکھ بھی لیں ضرور، تاکہ جب آپ امتحان کی تیاری کرنے لگے تو یہ آپ کے کام آئے. اور ساتھ ساتھ سلیس کا جو ہے نا کوشچن، وہ بھی اپنا ساتھ ساتھ آپ دیکھ رکھیے گا. اب نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو اس سبق کی ایکسرسائز کروا دوں. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اپنا کام بر وقت کرنا ہے، لیکچر ضرور اٹینڈ کریں اور اپنا کام ساتھ ساتھ کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی امان میں رکھے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.